بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ حصہ اول، سیاسی افق، باب 6، لاڑکانہ پلان۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 نشستیں جیت کر زبردست مارکہ مارا، مگر مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیت کر پورے مغربی بازو میں اکثریت حاصل کر لی، مگر مشرقی بازو میں ایک امیدوار بھی کھڑا نہ کر سکی۔ اس سے ایک دلچسپ مگر نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں پچھلے باب میں الیکشن کے فوراً بعد شیخ مجیب الرحمن اور ان کے رفقا کے سخت رویے کا ذکر کر چکا ہوں۔ جہاں تک بھٹو کا تعلق ہے، وہ بھی پنجاب اور سندھ میں اپنی جیت سے خوب پھولے بیٹھے تھے۔ 20 دسمبر کو انہوں نے لاہور میں کہا، میری جماعت کے تعاون کے بغیر نہ تو کوئی دستور بنایا جا سکتا ہے اور نہ مرکز میں کوئی حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اور سندھ طاقت کے سرچشمے ہیں جن میں ان کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، اس لیے مرکز میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کے لیے ان کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ پی 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 اپنے اغراض و مقاصد سے کبھی انحراف نہیں کرے گی، اور وہ اگر برسر اقتدار آئی اور جب بھی آئی اپنے پروگرام کی ایک ایک شق کو عملی جامہ پہنائے گی۔ ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری مسٹر تاج الدین نے مسٹر بھٹو کے اس بیان کا ترکی بترکی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ ملک کا دستور بنانے اور مرکز میں حکومت چلانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم کسی دوسری پارٹی کے تعاون سے اور اس کے بغیر بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ اب طاقت کا سرچشمہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بہتر مستقبل کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اس قسم کے دعووں سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غیر ضروری اور نقصان دہ بحث چھڑ سکتی ہے۔ دونوں صوبوں کے درمیان یہ تو میں یقیناً تشویش کا باعث تھی۔ میں نے اس پر بہت سے نوجوان فوجی افسروں کو بھی متفکر دیکھا، حالانکہ وہ سیاسی الجھاؤ سے عموماً دور ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے وہ جو ان دنوں مسٹر بھٹو کو اپنی آرزوؤں کا مظہر سمجھتے تھے، اکثر کہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ سارے ملک پر سواری کرنے لگے؟ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مقامی حالات کا پورا ادراک رکھتے تھے کہتے، ہم گزشتہ 23 برسوں سے بنگالیوں پر سواری کر رہے ہیں، اب ان کی باری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ان پر کاٹھی ڈالے رکھیں۔ یہ احساسات و جذبات جن میں میں بھی سانس لے رہا تھا، اس سطح سے کہیں نیچے تھے جہاں ملک کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اونچی سطحیں عموماً برف پوش رہتی ہیں۔ ان دنوں بھی اونچی سطح پر برف پڑی ہوئی تھی اور مصالحت کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ 1971 کے ابتدا میں برف پگھلنے کی ایک صورت پیدا ہوئی۔ دونوں صوبوں میں راہ و رسم کی کچھ ابتدا ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی لیگ سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی
اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اپنا خصوصی ایلچی ڈھاکہ بھیجا۔ ایلچی کی روانگی سے چند روز قبل فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے مسٹر بھٹو نے کہا، ہم مشرقی پاکستان کی اکثریت کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ مجیب الرحمن نے بھی اس پیش قدمی پر خوشگوار رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے 30 دسمبر کو ڈھاکہ کے ایک عظیم اجتماع میں اعلان کیا، اسمبلی میں اکثریت رکھنے کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ دستور سازی کے مرحلے میں ہمیں مغربی پاکستان کے تعاون کی ضرورت نہیں، ہمیں یقیناً ان کا تعاون چاہیے۔ اب حالات کچھ درست سمت میں نظر آنے لگے۔ یحییٰ خان کے ایک حواری نے چپکے یہ بات پھیلائی کہ یہ سب صدر یحییٰ کا کرشمہ ہے، جو اب محض ریفری ہونے کے علاوہ ایک اہم اور با اثر کھلاڑی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہ تھا کہ اس مفاہمت کا سہرا جنرل یحییٰ خان کے سر بندھتا ہے یا کسی اور کے۔ ہمیں اس بات سے دلچسپی تھی کہ دونوں صوبوں کے درمیان یہ خطرناک محاذ آرائی کسی صورت ٹل جائے۔ پھر اچانک 3 جنوری 71 کو امیدوں کا یہ محل گرتا نظر آنے لگا۔ عوامی لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کو، جن کی تعداد 417 بنتی تھی، ڈھاکہ میں جمع کیا اور سرِ عام ان سے 6 نکات سے وفاداری کا حلف لیا۔ اس حلف میں انہوں نے اقرار کیا کہ خداوند رحیم و قدیر کے نام پر، ان شہیدوں اور مجاہدوں کے نام پر جنہوں نے جبر کے ہاتھوں مظالم سہے اور جان کی قربانیاں دیں، ان کسانوں، مزدوروں، طالب علموں، محنت کش عوام اور ہر طبقے کے لوگوں کے نام پر، ہم نومنتخب اراکین اسمبلی اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم 6 نکات اور 11 نکات کے وفادار رہیں گے، کیونکہ یہ نکات عوام کی امنگوں کے مظہر ہیں۔ یہ اعلان پڑھ کر ایسا نظر آتا تھا کہ ہم جہاں سے چلے تھے پھر لوٹ کر وہیں آ گئے ہیں۔ میرا ذاتی تاثر یہ تھا کہ عوامی لیگ نے یہ حلف لے کر افہام و تفہیم کے راستے مسدود کر دیے ہیں۔ چند روز بعد مجھے ایک سینئر صحافی ملا جو مجیب الرحمن کے بہت قریب تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا، سال بھر کی انتخابی مہم میں جذبات کا پارہ بہت چڑھ چکا ہے، اسمبلی کا اجلاس ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، کیوں نہ اس درمیانی عرصے کو بھڑکتے ہوئے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ جب آئین سازی کا مرحلہ آئے تو لوگ جذباتیت میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ اس نے کہا، شیخ صاحب لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، آپ کے پاس توپیں اور ٹینک ہیں اور ان کے پاس یہی عوام کے جذبات۔ حلف والی تقریب کے اگلے روز ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ نے اپنا 30واں یوم تاسیس منایا، ایک بھرپور جلسہ بھی کیا، جس میں انہوں نے مجیب الرحمن سے بڑھ چڑھ کر اپنی منزل پانے کے لیے بے قراری کا اظہار کیا۔ بعض طالب علم رہنما مجیب کے گھر بھی گئے اور جلد از جلد اقدامات کرنے کے لیے ان پر زور دیا۔ مجیب الرحمن نے انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا، ضرورت پڑنے پر میں خود تمہیں انقلاب برپا کرنے کی دعوت دوں گا، مگر تب تک صبر سے کام لیجیے۔ بگڑتے حالات کو اگر کوئی شخص سنبھالا دے سکتا تھا تو وہ جنرل یحییٰ خان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق اور ان کی مصروفیات نے انہیں مہلت دی تو وہ 12 جنوری 1971 کو بنفس نفیس ڈھاکہ تشریف لے گئے اور پہلی بار سنجیدگی سے 6 نکات کو سمجھنے کی کوشش کی۔
ایوان صدر میں مجیب الرحمان اور ان کے نصف درجن رفقا کو طلب کیا گیا۔ اس میٹنگ کے لیے صدر مملکت کے دست راست اور پرنسپل اسٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل SGM پیرزادہ نے گورنر احسن کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ ماضی میں انہیں مشرقی پاکستان سے متعلق اہم فیصلوں میں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا، اگرچہ وہ آزردگی سے آئے مگر آ گئے۔ ان کا خیال تھا اب 6 نکات کو سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اگر یہ مشق کرنی ہی تھی تو الیکشن سے بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، اب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جنرل یحییٰ، جنرل پیرزادہ اور ایڈمرل احسن میز کے ایک طرف بیٹھے اور مجیب، خندکر مشتاق احمد، تاج الدین اور ان کے ساتھی میز کی دوسری جانب۔ عوامی لیگ کی طرف سے زیادہ تر گفتگو مجیب الرحمان نے کی۔ وہ ایک ایک نکتہ لے کر 6 نکات کی وضاحت کرتے گئے، ہر نکتے کی تشریح کے بعد کہتے، دیکھا آپ نے، اس میں کوئی بات بھی تو قابل اعتراض نہیں ہے، اس میں بھلا کون سی قباحت ہے، دیکھیے کتنی صاف اور سادہ سی بات ہے، وغیرہ۔ جنرل یحییٰ خان اور ان کے معاون خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک دو مرتبہ جنرل پیرزادہ نے کوئی نکتہ اٹھایا جس کی مجیب نے نہایت تحمل اور شائستگی سے وضاحت کر کے ان کی تشفی کر دی۔ آخر میں جنرل یحییٰ خان نے کہا، میرے لیے آپ کے 6 نکات قابل قبول ہیں، مگر مغربی پاکستان میں ان کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اس پر مجیب الرحمان نے فوراً کہا، بے شک بے شک، ہم مغربی پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم ان سے مشورہ کریں گے، ہم دستور بنائیں گے، ہم 6 نکات کو اس دستور کی اساس بنائیں گے، ہم اس دستور کی ایک نقل آپ کو بھی دکھائیں گے، آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ اس اثناء میں جنرل یحییٰ خان خاموشی سے اپنی بھاری بھوؤں کو سکیڑتے اور بدیشی سگریٹوں کے کش لگاتے رہے۔ اس باقاعدہ کارروائی کے علاوہ بھی جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان کی ملاقات ہوئی، جس کا احوال پروفیسر GW چودھری کی کتاب سے ملتا ہے۔ وہ وزیر مواصلات تھے اور یحییٰ خان کے ساتھ ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد جنرل یحییٰ بہت آزردہ تھے۔ انہوں نے یہ ملاقات ختم ہوتے ہی مجھے ایوان صدر بلایا اور کہا، مجیب نے مجھ سے بدعہدی کی ہے۔ جو لوگ مجھے اس سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے وہ سچے تھے۔ میں نے اس شخص پر اعتماد کر کے غلطی کی۔ میں نے ان سے خاص طور پر پوچھا کہ آپ نے مجیب کو اس کا وہ وعدہ نہیں یاد دلایا جو اس نے انتخابات سے پہلے آپ سے کیا تھا؟ اس کا جواب دیتے وقت جنرل یحییٰ کے لہجے میں درد مندی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے گلے میں پھانس اٹک رہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں اور آپ سیاستدان نہیں ہیں، میرے لیے ان کے انداز فکر کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب تو ہم بہتر دنوں کی توقع کرنے ہی پر قناعت کر سکتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان اس ذہنی تلاطم میں 14 جنوری کو ڈھاکہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر صحافیوں نے انہیں گھیر لیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ جنرل یحییٰ خان زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے کسی جواب، تبصرے یا اشارے سے ان کے آئندہ عزائم کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ مستقبل کا انحصار مجیب الرحمان کے فیصلوں پر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا، ان مجیب سے پوچھو، وہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہیں، جب وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو میں یہاں نہیں ہوں گا۔ جنرل یحییٰ خان کی روانگی کے بعد ایک بنگالی اخبار نویس نے مجھ سے کہا کہ صدر کے بیان میں کلیدی جملہ یہ تھا کہ تو میں یہاں نہیں ہوں گا۔
اس صحافی کے مطابق عوامی لیگ نے جمہوری نظام میں یحییٰ خان کو صدر بنانے سے انکار کر دیا تھا، تاکہ وہ عوامی لیگ کے آئینی مسودے کی تصدیق پر تیار نہیں ہوتے۔ جنرل یحییٰ خان ایک دن کراچی میں سستانے کے بعد سیدھے لاڑکانہ پہنچے، جہاں ذوالفقار علی کے مہمان بنے۔ بھٹو یحییٰ خان کے دورہ ڈھاکہ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کسی ایسی مصالحت کے حامی نہ تھے جس میں انہیں اور ان کی پارٹی کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ بھٹو نے یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کی بڑی آؤ بھگت کی، مرغابی کا شکار کھلایا۔ اس مہمان نوازی میں چیف آف سٹاف آرمی جنرل عبدالحمید بھی شامل ہوئے۔ ان کی موجودگی نے ڈھاکہ میں یک لخت شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ عوامی لیگ نے یہ تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ مجیب نے یحییٰ خان سے جو سخت رویہ اختیار کیا ہے، اسے اس کی سزا دینے کے لیے لاڑکانہ میں سازش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی سازش بقول عوامی لیگ کے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسے فوج کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ انہی دنوں ڈھاکہ کے اخبارات میں صفحہ اول پر ایک تصویر چھپی، جس میں جنرل یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو کو المرتضیٰ کے وسیع اور خوبصورت سبزہ زار میں چہل قدمی کرتے دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر نے ڈھاکہ میں پیدا ہونے والے شبہات کو تقویت بخشی۔ اکثر بنگالیوں نے اس سے تاثر لیا کہ بھٹو اور یحییٰ کی دوستی اور یگانگت مشرقی پاکستان کے لیے اچھی علامت نہیں۔ ایک بنگالی دوست نے مجھ سے کہا، ذرا اس یحییٰ کو دیکھو، جب یہاں آتا ہے تو اپنے کسی سٹاف افسر کے ذریعے اکثریتی پارٹی کے سربراہ مجیب الرحمان کو ایوان صدر میں طلب کرتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو اقلیتی پارٹی کے سربراہ بھٹو کے پاس ٹھہرتا ہے۔ کیا فوج جمہوریت کے لیے یہی جذبہ احترام رکھتی ہے؟ لاڑکانہ کی ملاقات کے متعلق کئی باتیں سننے میں آئیں۔ کسی نے کہا کہ وہاں بھٹو اور یحییٰ خان کے درمیان باہمی تعاون کا خفیہ سمجھوتہ طے پایا ہے۔ کسی نے کہا کہ یحییٰ خان نے صدر کی کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے بھٹو کو استعمال کیا، اور کسی نے کہا کہ بھٹو نے مجیب کو راستے سے ہٹانے کے لیے یحییٰ کو آمادہ کیا۔ میں ان خبروں کی تائید یا تصدیق کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ یہ واقعات ڈھاکہ سے 1000-1500 کلومیٹر دور ہو رہے تھے۔ میں ان کا شاہد نہیں۔ ان واقعات کا ایک ہی ریکارڈ دستیاب ہے جو مسٹر بھٹو کی لکھی ہوئی کتاب گریٹ ٹریجڈی، عظیم المیہ میں ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، صفحہ 20، صدر نے مجیب سے اپنی گفتگو کے بارے میں مجھے آگاہ کیا اور بتایا کہ انہوں نے مجیب سے کہہ دیا ہے کہ اس کے سامنے 3 راستے ہیں۔ 1، وہ تنہا اپنی مرضی سے چلے۔ 2، پی 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 سے تعاون کرے۔ 3، پی 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 کو نظر انداز کر کے مغربی پاکستان کی چھوٹی چھوٹی شکست خوردہ پارٹیوں کی حمایت حاصل کرے۔ اس ضمن میں صدر نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ملک کی دونوں اکثریتی پارٹیوں میں مفاہمت کو ترجیح دیں گے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے صدر کو 6 نکات کے مضمرات سے آگاہ کیا اور ان کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، تاہم ہم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم کوئی قابل عمل راستہ تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور عن قریب ڈھاکہ جا کر عوامی لیگ سے بات چیت کریں گے۔ لاڑکانہ میں مرغابیوں کا شکار کھیلنے کے بعد صدر اور ان کے ساتھی راولپنڈی سدھارے، اور چند روز بعد 27 جنوری مسٹر بھٹو اپنے رفقا سمیت ڈھاکہ چلے گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے لاڑکانہ سازش کے مہیب سائے ڈھاکہ پہنچ چکے تھے۔ مجھ جیسے افراد جن کا تعلق براہ راست عوامی لیگ سے تھا نہ پی 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 سے، یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسٹر بھٹو یحییٰ خان کی میزبانی کا شرف حاصل کیے بغیر ڈھاکہ تشریف لے جاتے تو فضا اتنی مقدر نہ ہوتی۔
اس میزبانی کے جو اثرات ڈھاکہ میں مرتب ہو رہے تھے ان کا یا تو مسٹر بھٹو کو علم نہ تھا یا وہ جان بوجھ کر ایسی فضا قائم کرنا چاہتے تھے جس میں افہام و تفہیم کے بجائے شکوک و شبہات کو زیادہ دخل حاصل ہو۔ میرے ایک بنگالی دوست کا کہنا ہے کہ بھٹو کی آمد کو قابل قبول بنانے کے لیے عوامی لیگ کو بہت محنت کرنا پڑی۔ اس کی انتظامی کمیٹی کے بعض ارکان اس دورے کے سراسر مخالف تھے، البتہ کچھ ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر یحییٰ خان ان کی بات نہیں مانتا تو انہیں بھٹو کا تعاون حاصل کرنا چاہیے تاکہ دونوں اکثریتی پارٹیوں کے متفقہ مطالبے کو جنرل یحییٰ خان نظر انداز نہ کر سکے۔ اس ضمن میں غور طلب بات یہ تھی کہ عوامی لیگ کی غدارانہ شہرت کے باوجود اگر مسٹر بھٹو نے اس سے تعاون کیا تو مغربی پاکستان میں ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ ان حالات میں مسٹر بھٹو اور ان کے رفقا ڈھاکہ پہنچے۔ انہوں نے عوامی لیگ کی قیادت سے ملاقات کی جس کی تفصیلات صیغہ راز میں رکھی گئیں۔ اس کی رودات بعد میں عوامی لیگ کے ایک ترجمان مسٹر رحمان سبحان کی زبانی ملتی ہے۔ وہ ایک غیر ملکی انگریزی جریدے میں لکھتے ہیں، مسٹر بھٹو جنوری کے آخری ہفتے میں ڈھاکہ آئے۔ انہوں نے پہلے مجیب الرحمان سے ملاقات کی اور پھر دونوں پارٹیوں کے آئینی ماہرین نے آپس میں مذاکرات کیے۔ گفتگو جوں جوں آگے بڑھتی رہی یہ بات واضح ہوتی گئی کہ پی پی نے ابھی تک کوئی دستوری خاکہ تیار نہیں کیا، وہ بھی سر دست یحییٰ خان کی طرح 6 نکات کے مضمرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں مذاکرات کا جاری رہنا لا حاصل تھا، کیونکہ مذاکرات کی غایت یہ ہوتی ہے کہ 2 متبادل مجموعہ تجاویز کو سامنے رکھ کر ان میں مفاہمت کی صورت تلاش کی جائے۔ یہ روداد مذاکرات کے کچھ 6 ماہ بعد منظر عام پر آئی، مگر عوامی لیگ کے ذرائع سے ایک تبصرہ جو فوری طور پر مجھے دستیاب ہوا یہ تھا کہ مسٹر بھٹو نے دستوری مسائل میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ وہ تمام وقت اقتدار میں شرکت اور قلمدانوں کی تقسیم پر بات کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے پیش نظر اقتدار کے سوا کوئی چیز نہیں۔ پروفیسر جی ڈبلیو چودھری، جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اس بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسٹر بھٹو اپنے ساتھیوں سمیت 27 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے۔ میں بھی مذاکرات کے رخ کا جائزہ لینے کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا۔ بات چیت 3 روز جاری رہی مگر عدم اعتماد کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ مجیب نے بھٹو سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم 6 نکات میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کریں گے۔ جواباً مسٹر بھٹو نے بھی اتنی ہی صفائی سے بتا دیا تھا کہ ہم علیحدگی کی اس در پردہ اسکیم کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ انہی دنوں ڈھاکہ میں ہم نے یہ سنا کہ بھٹو نے 6 میں سے 5.5 نکات منظور کر لیے ہیں، صرف آدھے نکتے پر اتفاق رائے باقی ہے۔ عوامی لیگ کے حلقوں نے مجھے بتایا کہ در حقیقت انہوں نے سارے نکات مان لیے تھے، مگر انہوں نے ان کے لیے مغربی پاکستان میں رائے عامہ ہموار کرنے اور دوسرے سیاست دانوں سے بات چیت کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ عوامی لیگ نے انہیں وقت دینے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اسی شام 29 جنوری کو رات 8 بجے کی خبروں میں ریڈیو پاکستان نے مسٹر بھٹو کا بیان نشر کیا کہ میں اپنی پارٹی اور مغربی پاکستان کے لیڈروں سے مزید مشورہ کروں گا اور عوامی لیگ سے مذاکرات جاری رکھوں گا۔ پی کے سربراہ 4 روزہ قیام کے بعد ایسے مغربی پاکستان آئے کہ یہاں آ کر انہوں نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اب ان کی توجہ کا مرکز مجیب نہیں یحییٰ خان تھے، جن سے ان کے مفصل مذاکرات لاڑکانہ میں ہو چکے تھے، لیکن قبل اس کے کہ یحییٰ خان کے ساتھ ان کی ملی بھگت کا تذکرہ کیا جائے چند درمیانی کڑیوں کا سلسلہ بھی ملا لیا جائے۔ ڈھاکہ میں مسٹر بھٹو کی آمد پر جتنی امیدیں بندھی
30 جنوری کو ان کی روانگی سے نہ صرف ختم ہو گئیں بلکہ دونوں صوبوں کے درمیان بودھ پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ اس خلیج کو وسیع تر کرنے میں ہندوستان نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بظاہر دو کشمیری نوجوان 30 جنوری کو ہندوستان کا ایک فوکر طیارہ اغوا کر کے لاہور لے آئے۔ بعد کی عدالتی تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ تو ہندوستان کی گہری سازش تھی۔ اس نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر ہندوستان کے اوپر سے جانے والی PIA کی پروازیں بند کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں صوبوں کے درمیان جو فاصلہ پہلے 2 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، اب اس کو براستہ سری لنکا 6 گھنٹے لگتے تھے۔ میرے پاس اس کی کوئی شہادت تو نہیں، مگر میرا تاثر یہ ہے کہ اغوا کی یہ اسکیم ہندوستان نے بہت پہلے تیار کی تھی، مگر اس پر عمل درآمد بھٹو اور مجیب کے مذاکرات ناکام ہونے پر کیا۔ میرے اس تاثر کی تصدیق بعد کے حالات سے بھی ہوتی ہے، جب ہندوستان نے کھلم کھلا مشرقی پاکستان میں مداخلت شروع کر دی۔ جنوری 71 کے آخر تک عوامی لیگ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور میرے خیال میں یحییٰ اور بھٹو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کہاں تک اپنے اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجیب کا اصرار تھا کہ زیادہ سے زیادہ 15 فروری تک قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جانا چاہیے، جبکہ مسٹر بھٹو اسمبلی سے باہر کسی سمجھوتے کے لیے مزید وقت چاہتے تھے۔ یحییٰ خان اور ان کے مشیر اپنا الگ لائحہ عمل بنائے بیٹھے تھے۔ سیاسی تکون یحییٰ، مجیب، بھٹو روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ اس اتھاہ تاریکی میں لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور چٹکی بھر بصیرت مانگی۔ انہوں نے فرمایا، میری تربیت سپاہ گری کی ہے، سیاست کی نہیں۔ فوجی نقل و حرکت پر میرا ذہن بہت چلتا ہے، مگر سیاسی چالوں کے متعلق میرے قوا زیادہ حساس نہیں۔ مثلاً جب ہندوستان کشمیر سے ایک پہاڑی ڈویژن مغربی بنگال میں انتخابات کی نگرانی کے لیے بھیجتا ہے تو میں فوراً بھانپ جاتا ہوں اس کا اصل مدعا کیا ہے۔ کیا یہ ڈویژن واقعی انتخابات کے لیے آیا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ یہ اپنا سارا جنگی سامان ساتھ لایا ہے یا صرف ہلکے ہتھیاروں سے لیس ہے؟ اس کو صوبے کے اندر رکھا گیا ہے یا اس کا منہ سرحدوں کی طرف ہے؟ لیکن جب مجیب الرحمان کوئی سیاسی چال چلتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ مجھ سے ایک بات کرتا ہے اور دوسروں کو کچھ اور بتاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی کس بات کا اعتبار کروں۔ اسی بوجھل خاموشی میں 10 دن گزر گئے، پھر یکایک مغربی افق پر کچھ حرکت شروع ہوئی، جیسے 10 دنوں کی خاموشی اپنا اثر دکھانے لگی، اور مختلف واقعات 2 دن کے مقررہ وقفے کے بعد رونما ہونے لگے، جیسے کوئی ٹائم ٹیبل طے کر کے اس کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ 11 فروری کو مسٹر بھٹو نے راول پنڈی میں صدر مملکت سے طویل ملاقات کی۔ 2 روز بعد حکومت نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ 2 روز بعد مسٹر بھٹو نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر PPP کو نظر انداز کیا گیا تو خیبر سے کراچی تک طوفان برپا کر دوں گا۔ بھٹو کے اعلان کے بعد صدر یحییٰ نے کابینہ کو برخاست کر دیا اور ملک پھر مکمل طور پر مارشل لاء کی گرفت میں آ گیا۔ 2 روز بعد صدر نے فوجی گورنروں اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹروں کا اجلاس 22 فروری کو طلب کر لیا۔ مشرقی پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل یعقوب اور وائس ایڈمرل احسن کو اس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا۔ راول پنڈی روانہ ہونے سے 2 روز قبل 19 فروری جنرل یعقوب نے مجھے بلایا اور حالات حاضرہ پر بات کرنا شروع کی۔ یہ عنایت وہ پہلے بھی مجھ پر کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس ملاقات میں 2 باتوں کا بالخصوص ذکر کیا۔ ایک کا تعلق بھٹو سے تھا اور دوسری کا یحییٰ خان سے۔ مسٹر بھٹو کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ
انہوں نے اپنے موقف میں اتنی لچک رکھی ہے کہ اگر صدر یا مجیب ان کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ان کے خیالات کو اہمیت دی جائے گی تو وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت پر تیار ہو جائیں گے، اور صدر کے پاس قانونی ڈھانچہ LFO کے تحت اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اپنی بات مجیب سے منوا سکیں۔ صدر یحییٰ خان کے بارے میں انہوں نے اپنی دور رس نگاہوں سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ تعطل جاری رہا اور نتیجتاً فوجی کارروائی ناگزیر ہو گئی تو یہ تباہ کن ہوگا۔ یحییٰ خان علیحدگی کے عمل میں تاخیر کے لیے یہ کارروائی کریں گے تو اس سے علیحدگی کا عمل تیز تر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ہم صرف مفروضوں کی بات کر رہے ہیں، پوچھا کہ اگر حالات ایسا رخ اختیار کر لیں کہ فوجی کارروائی ناگزیر ہو جائے تو تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو میرے خیال میں کارروائی مختصر اور تیز ہونی چاہیے، سرجن کے نشتر کی طرح، اور اس جراحی کے فوراً بعد زخموں کو مندمل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی مرہم پٹی ہونی چاہیے۔ راولپنڈی روانہ ہونے سے قبل جنرل یعقوب اور ایڈمرل احسن شیخ مجیب الرحمان سے ملے۔ شیخ صاحب نے حالات کو کروٹ بدلتے ہوئے دیکھ کر انہیں یقین دلایا کہ 6 نکات میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ یہ رہی ایک اور کلا بازی۔ غالباً بدلتے ہوئے حالات کے مطابق موقف بدلنے ہی کا نام سیاست ہے۔ بے شک اس کام میں مجیب الرحمان بہت طاق تھے۔ راولپنڈی میں اعلیٰ سطحی کانفرنس 22 فروری کو منعقد ہوئی۔ اس میں کیا فیصلے ہوئے اور نئے حالات سے نپٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی وضع کی گئی ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔ البتہ اس کی جو گونج ہم نے ڈھاکہ میں پہنچی وہ یہ تھی کہ مجیب الرحمان کو اپنی نیک نیتی اور حب الوطنی کا ثبوت دینے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ راہ راست پر نہ آیا تو مارشل لا اپنے اصل اور روایتی انداز میں دوبارہ نافذ کیا جائے گا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد دونوں محاذوں پر فوراً کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ سیاسی سطح پر ایڈمرل احسن نے شیخ مجیب سے ابتدائی مذاکرات شروع کیے اور 6 نکات کو مغربی پاکستان کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے ان میں ضروری ترمیم پر زور دیا۔ مجیب الرحمان نے ترمیم والی بات تو نہ مانی، البتہ یہ وعدہ کیا کہ وہ مغربی پاکستان میں 6 نکاتی پروگرام کے نفاذ پر زور نہیں دیں گے۔ شیخ صاحب نے چند روز بعد اس مفہوم کا اعلان کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کمانڈ میں ایک پلان پہلے سے تیار پڑا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اندرونی طور پر حالات خراب ہو جائیں تو کیا کارروائی کی جائے گی۔ اس پلان کا نام بلٹس تھا۔ جنرل یعقوب نے راولپنڈی سے واپسی پر اس پلان کی نوک پلک درست کرنے اور اسے تازہ صورتحال سے ہم آہنگ کرنے کے احکامات دیے۔ ان کا اسٹاف فوراً تعمیل میں لگ گیا۔ اس پلان میں صوبائی سطح پر سینسرشپ لگانے کا منصوبہ بھی تھا، جس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے مجھے کہا گیا۔ بریگیڈیئر جیم نے اس بارے میں مجھے تاکیداً کہا کہ ایسا لائحہ عمل تیار کرو جس کو اشارہ ملتے ہی نافذ کیا جا سکے۔ اس وقت سوال و جواب کا وقت نہیں ہوگا۔ عرض کیا، اگر اب وقت ہو تو ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے ازراہ نوازش یہ اجازت عنایت فرمائی تو پوچھا، ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس منصوبے کی بنیاد کیا ہوگی؟ یعنی کیا میں بنگالیوں کو اپنی طرف سمجھوں یا مد مقابل کی طرف؟ یہ سوال میرے لیے یوں اہم ہے کہ سینسرشپ نافذ کرنے کے لیے سویلین انفارمیشن افسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، میں نہیں جانتا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس کا حل بھی تم ہی ڈھونڈو، مگر دیکھنا اس منصوبے کو ٹائپ ہرگز نہ کرانا، اپنے ہاتھ سے لکھنا اور میرے حوالے کر دینا آج ہی۔ ادھر یہ منصوبہ تیار ہوا اور ادھر مزید فوجی مغربی پاکستان سے پہنچنا شروع ہو گئے۔ 27 فروری سے 1 مارچ تک 2 پلٹنیں 22 بلوچ اور 13 FFPIA سے ڈھاکہ پہنچ گئیں۔ اس اضافی نفری کو بلٹس میں ضم کرنے کے لیے ڈھاکہ میں مقیم
57 بریگیڈ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ بریگیڈ کمانڈر نے تازہ نفری کو خفیہ رکھنے کے لیے بنگالی بریگیڈ میجر کو بالکل علیحدہ رکھا تاکہ فضا مزید خراب نہ ہو جائے، مگر یہ راز نہ رہ سکا، کیونکہ جب ایک جیسی وضع قطع رکھنے والے 1,500 افراد طیاروں سے اترے تو ایئرپورٹ پر بنگالی ملازموں کو صاف پتہ چل گیا کہ یہ شلوار قمیض اور جناح کیپ پہنے ہوئے سویلین در حقیقت فوجی ہیں۔ انہوں نے بات عوامی لیگ تک پہنچائی اور خود ہڑتال کر دی۔ تمام پروازوں کی آمد و رفت پاکستان ایئر فورس کے عملے کو سنبھالنا پڑی۔ عوامی لیگ جو 1 ماہ پہلے فرعون بنی ہوئی تھی، فوجی نقل و حرکت سے سوچ میں پڑ گئی۔ خود مجیب الرحمان نے ہولناک تباہی کے امکانات دیکھے تو ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ وہ شاید قتل و غارت کی بجائے پرامن طریقوں سے اپنے نصب العین تک پہنچنا چاہتے تھے، یا شاید ان کے غیر ملکی آقا ابھی جنگ و جدل کے لیے تیار نہ تھے، یا خود عوامی لیگ کو مدافعت کی تیاری کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی صحیح، مجیب الرحمان اور عوامی لیگ میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے یحییٰ خان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ فروری کے آخر میں ایک با اثر بنگالی روزنامے کے ایڈیٹر نے مجھے فون کیا اور فوراً ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ عوامی لیگ کی اعلیٰ قیادت کے بہت قریب ہے اور اس جلد ملاقات کی وجہ تازہ صورتحال ہی ہو سکتی ہے۔ میں صبح اخبار کے دفتر گیا۔ ایڈیٹر کے پاس 2 اور حضرات بیٹھے تھے جن کا مجھ سے تعارف کرایا گیا، جو عوامی لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن نکلے۔ انہوں نے کہا کہ صدر یحییٰ خان کو فوراً ڈھاکہ آنا چاہیے کیونکہ حالات بڑے نازک ہیں۔ میں نے عرض کیا، مجھے افسوس ہے کہ صدر مملکت کی نقل و حرکت پر مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ انہوں نے اصرار سے کہا، نہیں، آپ ضرور ہماری بات اوپر پہنچا سکتے ہیں، یحییٰ خان کو فوراً آنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر جنرل یحییٰ خان تشریف لے آئیں تو عوامی لیگ ان کے احترام میں 6 نکات میں ایسی ترمیم کر دے گی کہ وہ مغربی پاکستان کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ بظاہر عوامی لیگ اپنے موقف پر قائم رہے گی، مگر اپنے پروگرام کے ہر نقطے میں ایسی شک کا اضافہ کر دے گی کہ اس کا قابل اعتراض حصہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ مثلاً الف، بیرونی تجارت صوبائی ذمہ داری ہوگی اور تجارتی وفد متعلقہ صوبے ہی بھیجیں گے، اور تجارتی معاہدوں کے لیے غیر ممالک سے مذاکرات بھی وہی کریں گے، لیکن مرکز کی توثیق کے بغیر کوئی معاہدہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ ب، ایک صوبے کی آمدنی، خواہ وہ اندرونی وسائل سے حاصل ہو یا بیرونی ذرائع سے، صوبائی ریزرو بینک میں جمع ہوگی، مگر یہ رقم صرف مرکزی رابطہ کمیٹی کی منظوری سے خرچ کی جا سکے گی، جس میں تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ ج، محصولات جمع کرنا صوبائی ذمہ داری ہوگی، لیکن اگر مرکز یہ کام اپنے ذمہ لینا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ د، ہم علیحدہ کرنسی یا موجودہ کرنسی کے علیحدہ نظام کے مطالبے پر اصرار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان باتوں کو تحریری طور پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجیب الرحمان کی منظوری سے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات حکام اعلیٰ تک پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی مشورہ دیا کہ اگر مجیب الرحمان اب بھی مغربی پاکستان ہو آئیں تو اس سے یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، میرے پاس کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں، لیکن اس ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر شیخ صاحب مغربی پاکستان کا دورہ کر لیں تو قومی سلامتی کے لیے مفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوپہر کے کھانے پر شیخ صاحب سے بات کریں گے اور پچھلے پہر آپ کو ان کے رد عمل سے آگاہ کریں گے۔ سپہر کو پھر اسی دفتر میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان سے بات ہوئی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حال ہی میں ایڈمرل احسن سے ان کی 2-3 مفصل ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ صدر مملکت راولپنڈی میں میری موجودگی ضروری سمجھتے ہیں۔ میں 1-2 روز میں منعقد ہونے والے پارٹی کنونشن کے سلسلے میں بے حد مصروف ہوں،
جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ واقعی کوئی تازہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس پر گفتگو کرنا ضروری ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ شام کو جنرل یعقوب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں عوامی لیگ کی خواہش سے حسب وعدہ آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے ایک طویل تار کی نقل دکھائی جو انہوں نے صدر مملکت کو اسی روز بھیجا تھا اور انہیں جلد از جلد ڈھاکہ پہنچنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ عوامی لیگ مختلف ذرائع سے وہی بات اوپر پہنچا چکی تھی۔ ہم امید و بیم کی حالت میں صدر کی آمد کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اب بھی صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ سننے میں آیا کہ صدر یحییٰ خان تشریف لا رہے ہیں۔ بعض جونیئر افسران کی آمد سے متعلق حفاظتی اقدامات کی جزیات طے کرنے لگ گئے تاکہ اگر وہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اچانک آن ہی اتریں تو روایتی انتظامات میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ صدر مملکت تو تشریف نہ لائے، لیکن ان کی جگہ ایک اور شے ڈھاکہ میں نازل ہوئی۔ بھلا بوجھیے تو وہ کیا تھی؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔